السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. اس کی آپ فرسٹ ایپیسوڈ ہارٹ اٹیک کے نام سے سن چکے ہیں. گھبرائیے نہیں، اداس نہیں کروں گی. اداسی کی تو بات ہی نہیں ہے، شکر خدا کی بات ہے، کا مقام ہے. یہ ہے ایپیسوڈ 2. ہماری پروٹیگنسٹ ہے صبا. یہ آپ بیتی کے انداز میں نہیں ہوگی کیونکہ تجزیہ سا کرنے کو دل ہے. نیا سال تھا، سردیوں کی ایک عام سی حسین سی صبح تھی، اور اس دفعہ سردیاں ذرا معمول سے زیادہ ٹھنڈی چل رہی تھیں. صبح نے اٹھ کے ناشتہ کیا اور پھر وہی ایک سینے کے درمیان دباؤ محسوس کیا، جیسے تیزابیت کا، ایسڈ ریفلکس کا ہوتا ہے، لیکن وہ خود ہی کچھ ہی دیر میں چلا گیا. نماز پڑھتے ہوئے الفاتحہ کے وقت اس نے دونوں ہاتھوں سے جب ذرا دباؤ دیا تو کچھ دل کے ہلکے سے ڈل سے درد نے اچھا محسوس کیا دباؤ کو. خیر وہ احساس بھی چلا گیا. اس طرح دن میں ایک دو دفعہ اور تھوڑی سی طبیعت آف ہوئی. شام آ گئی، 6 بجے وہ چہل قدمی کو گئی. بس 10 ہی منٹ کیا ہوگا کیونکہ بارش آ گئی تھی. اس دوران بھی اسے 2-3 دفعہ درد کی ٹیز کا، ایک سٹیبنگ پین سی کا احساس ہوا، جو اس نے معمول کی اپنی سٹرائڈ میں لیا، کیونکہ انجائنا تو پچھلے ہارٹ اٹیک کے بعد اور پہلے سے موجود تھا اس کی زندگی میں. خیر آ کے وہ بیٹھ گئی. گھنٹہ گزر گیا. 7 بجے لگا کہ کنسٹرکٹنگ سی پین، جیسے کسی نے بڑے بڑے 2 ہاتھوں سے پسلیوں کو دبا دیا ہو، اور درمیان سینے کے درمیان میں درد دوبارہ ابھری، جو ریڈیٹ کر کے پیچھے ریکٹینگولر سے پیچ میں لنگز، پھیپھڑوں کے اوپر پھیل رہی تھی، اور کندھوں میں ایسے درد کا احساس جیسے کوئی دبا دے تو واہ سکون آ جائے گا. تو تھوڑی دیر ذرا تذبذب میں صبا بیٹھی رہی. پھر اس نے کہا کہ اوپر جا کے لیٹتے ہیں، لیکن اوپر جانے کا عمل کافی تھوڑا سا ہلکا سا ڈیزینس، چکر آ رہے اور مشکل لگا. خیر اوپر بستر میں جب تک پہنچی درد ایکٹیو ہو چکی تھی. پیچھے سے لنگز کے پورے حصے سے آگے سے پیچھے ریڈیٹ کر کر کے اس فیملی بھاگی بھاگی اس کے پاس آئی. جی ٹی این اسپرے کا پروسیجر سٹارٹ کیا گیا، اور 2 پفس، 5 منٹس کی ریسٹ، پھر 2 more puffs آف جی ٹی این اسپرے زبان کے نیچے، پھر 5 منٹ کا انتظار، پھر آخری 6 دے سکتے ہیں آپ پفس. دیے گئے، لیکن درد میں اتنی واضح کمی نہ ہوئی، اور ایسے محسوس ہوا کہ یہ دس از سم تھنگ مور. یہ انجائنا پین نہیں ہے، یہ زیادہ ہے، یہ پہلے ہارٹ اٹیک کی دردوں سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے. ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق فون کیا گیا 111، جو 999 کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے زیادہ ایمرجنسی کی صورت میں. انہوں نے کہا کہ 300 ملی گرام ایسپرین فوراً چبا لی جائے. صبا نے چبا لی. اب ایک چیز فرق صبا محسوس کر رہی تھی پچھلی دفعہ سے، کہ پسینہ اتنا نہیں آ رہا تھا، اور نوزیا کا احساس اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا پچھلی دفعہ تھا، لیکن درد کافی تھی. تو پھر ایمبولنس آئی، ایمبولنس میں ہاسپٹل لے کے جایا گیا. انہوں نے پھر ایک ٹیبلٹ سی زبان کے نیچے رکھنے کے لیے جی ٹی این کی دی، جس سے تھوڑا سا آرام ہوا. خیر پھر وہ ایک لمبا پروسیجر، اے این ڈی میں گئے، پھر ریسس میں ساری رات گزاری. ای سی جی جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹڈ لیول کا ہی آ رہا تھا، ظاہر ہے جو پچھلی پرابلم کو ریفلیکٹ کر رہا تھا، لیکن ناٹ الارمنگ، کوئی واضح نہیں تھا کہ اس میں ایب نارملٹی. بلڈ ٹیسٹ لیے گئے. پہلا رزلٹ آیا 3 hours بعد. جب ریپیٹ کیے گئے تو ٹروپوننس میں بڑھاؤ تھا، ریز ہوئے ہوئے تھے ٹروپوننس. تو دیٹ مینس کہ
سم تھنگ واز ناٹ رائٹ. تو جو ڈسچارج دینے کا ان کو اگلے دن ارادہ تھا ڈاکٹروں نے نہیں دیا، بلکہ صبا 5 دن ہاسپٹل رہی اس کے بعد. اور ٹروپوننس ہر 3 گھنٹے بعد رائز کرتے گئے اور 7-9 سے 20-22 تک چلے گئے. آئی تھنک دیٹس نینوگرامس پر ملی لیٹر آف بلڈ میں میئر کیا جاتا ہے. خیر، سو ایکس رے، ہارٹ ایکس رے اور سب چیزیں کی گئیں، اینجیوگرافی ہوئی، لیکن کوئی انٹرونشن، کوئی اسٹینٹ وغیرہ نہیں ڈالی گئی. کہ انہوں نے کہا کہ ڈیزیز میں پروگریشن اس لیول کی نہیں ہے کہ اسٹینٹ لیا جائے، کیونکہ اس کا وہ جو ہے رسک اور بینیفٹ وغیرہ جو ہے نا، رسک ٹو بینیفٹ ریشو وہ میئر کرتے ہیں. یہ ان کا اپنا کچھ ڈاکٹرس کا حساب ہوتا ہے. اب ان 4 دنوں میں جب وہ ہاسپٹل میں تھی تو صبا نے سوچا یہ ہوا کیا بھائی میرے ساتھ، کیونکہ اس نے 15 kg پچھلے دفعہ سے وزن لوز کیا ہوا تھا. میڈیٹیشن اور پریشانی کو نہ زیادہ سوچنا، اپنی حساسیت، اوور سینسٹیوٹی کو کنٹرول میں رکھنا، اور پنجابی سٹائل میں جو ہے مرغن کھانوں کے پیچھے بکٹٹ بھاگنے سے پرہیز کی کوشش، اور ایکسرسائز ڈیلی، بھلے منیمم لیول کا آدھا گھنٹہ آف ماڈریٹ لیول آف واک ہی کر رہی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کر رہی تھی. خیر، اس نے سوچا کہ شاید اس میں میری وہ اداسی ہے جو حال ہی میں میری والدہ کے گزر جانے کی وجہ سے ہوئی. والدہ جو سال سے بیمار تھیں، انہوں نے ایک بھرپور زندگی جی تھی اور اپنی بیماری کی وجہ سے اب وہ تھک گئی تھیں. لیکن دوسری بات یہ کہ والدہ کو ساری عمر سے بیٹوں کا شوق تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی اس طرح ممتا کے گہرے احساس میں سمیٹا نہیں تھا. لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے. صبا کو تو لگتا تھا کہ جیسے وہ تنہا رہ گئی ہے، جیسے ایک زندگی کا باب ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی رب کے بتائے ہوئے اصولوں پہ، صبر پہ وہ کاربند تھی. سر تسلیم خم اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اس کی ماں تھی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور دوسرا، اس نے سوچا کہ شاید میری اوور سینسٹیوٹی، اوور تھنکنگ، حساسیت جو ہے، جو مجھے اس مرض میں اور بھی جو بھی مرض آتا ہے اس میں آپ کا سٹریس لینا اور پریشانی تو آ جاتی ہے، اس کو اپنے اوپر سوار نہ کرنا، وہ فن ذرا اس کا صبا کے پاس کم تھا. صبا کو یاد آیا کہ جب وہ یونیورسٹی میں گئی پہلے سال ہی، جیسے ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں، کسی نے خط لکھ دیا اس کو. اب امی اس کی ناراض ہو گئیں. وہ کہیں تم اس کو جانتی ہو جس کا خط ہے؟ وہ کہیں نہیں امی میں نہیں جانتی. صبا کو ڈر لگے کہ اوپس اب مجھے یونیورسٹی سے اٹھانا لے، میں تو یہ بہت شوق سے پڑھنا چاہتی ہوں. اب اس ڈر کی کیفیت میں والدہ پڑھ کے سنا رہی ہیں خط اور ساتھ غصے میں ہیں. یکدم والدہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو سب نے ریئلائز کیا کہ صبا کا ایک نوسٹرل سے خون ٹپ 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 جاری ہے. سو سٹریس سے نکسیٹ قسم کی چیز پھوٹ پڑی. تو 18 سال کی عمر میں اگر یہ عالم تھا تو اب تو عمر کا کور بھی نہیں تھا. تو پھر صبا نے سوچا کہ لیٹس میک اے ریزولو. اب کوشش کریں گے کہ زندگی کی چیزوں کو اتنا دل پہ لیا ہی نہ جائے. یہ میں آپ سب کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بھی اپنی ٹریٹ یور باڈی لائک اے ٹیمپل، اور پریشانیاں اور اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ ان جھمیلوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس کی ایک اور تکلیف ہوتی ہے. خیر، یہ بات سوچ کے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبا نے بڑی خوشی سی محسوس کی. اور حیرت کی بات ہے کہ جب اس کو ڈسچارج ملا 5ویں دن،
وہ خوشی خوشی گھر آئی اور اس نے بہت ہیپینس سی محسوس کی دل میں. شاید صحت یابوں کے یا بچ کے گھر آ جانے کا احساس، شاید جو تھوڑی سی توجہ ملتی ہے بیماری میں اس کا احساس، یا پھر اپنا یہ ارادہ کر لینے کا کہ اب میں زندگی کی قدر زیادہ قدر کروں گی یا اپنی حساسیت کو قابو میں کروں گی. ان سب چیزوں نے اس کو ایک اچھا سا احساس دیا. آئیں اب ہم سب مل کے صبا کے ان اصولوں پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند بھرپور زندگی گزار سکیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین.